میں ایک پارسل کے انتظار میں بس اسٹینڈ پر کھڑا فون کال سن رہا تھا۔ مجھے عقب سے کسی کی بلند آوازیں سنائی دیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک نابینا شخص ہاتھ میں چھڑی، کندھے پر پرانا سا تھیلا، ننگے سر، آدھ ڈھانپے کپڑوں میں، مونچھیں داڑھی بڑھی ہوئی چلا آ رہا تھا۔ ایک رکشے والے نے اسے سڑک پار کروائی۔ وہ میرے پاس سے گزرا، مجھے ایسے لگا جیسے مرغیوں والی گاڑی ساتھ سے گزر گئی ہو۔ ابکائیاں آنے لگیں۔ پھر اس نے کسی کو پکارا۔ سامنے ایک دکان میں بیٹھے شخص نے جواب دیا اور اس کی رہنمائی کرنے لگا۔ سوٹی آلے پاسے، موٹر سائیکل بچا کے سیدھا سیدھا کھبے پاسے۔ یوں وہ شخص اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کندھے سے تھیلا اتار کر اس شخص کو دیا۔ اس نے سامنے پڑے ٹیبل پر پلٹ دیا۔ پھر وہ دونوں نوٹ سیدھے کرنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ وہ نابینا شخص 100 اور 50 کے نوٹ اکٹھے کر رہا تھا۔ 10-20 والے نوٹ ہاتھ لگا کر چھوڑ دیتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے وہ نوٹ سیدھے کر لیے۔ دکاندار نے نوٹ گنے، ایک نوٹ بک نکالی اور اس پر لکھ دیے 1870 روپے بنے تھے۔ پھر وہ نابینا پوچھنے لگا، وقت کیا ہوا ہے؟ دکاندار نے بتایا کہ 5:30 ہوئے ہیں۔ پھر دکاندار نے ایک تھیلا اس کے قریب رکھا۔ اس میں سے نابینا نے ایک جرسی اور ٹراؤزر نکالا، پہنا اور کہنے لگا، ابھی کافی وقت ہے، میں ایک چکر اور لگا کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے نکلا، مشرق سے آیا تھا، مغربی بازار کی طرف نکل گیا، جس طرف ہوٹل وغیرہ اور فوڈ اسٹریٹ نما مارکیٹیں تھیں۔ میں بڑا متجسس ہوا۔ میں دکاندار کے پاس گیا، اس سے سلام دعا کے بعد نابینا کا قصہ پوچھا تو وہ بولا، یہ فلاں چک کا ہے، ماں باپ مر چکے ہیں، بھائیوں نے گھر سے نکال دیا ہے، 3 اندھی بہنیں ہیں، یہ روزانہ بازاروں میں مانگتا ہے، میرے پاس حساب جمع کرواتا ہے، رات کو 8 بجے پیسے لیتا ہے، کھانا لیتا ہے، رکشہ کروا کے گھر چلا جاتا ہے، دن میں ایک رکشے والا اس کی بہنوں کو کھانا دے آتا ہے، رات کو خود لے جاتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ اس دکان میں پہلے میں ٹیپ ریڈیو ٹھیک کیا کرتا تھا، یہ نابینا میرے پاس آیا کرتا تھا، زمانہ بدلا، میں پیچھے رہ گیا، ٹیپ ریڈیو کا کام ٹھپ ہو گیا، پھر پنکچر وغیرہ لگانے لگا۔ اس دوران یہ نابینا گھر سے نکالا جا چکا تھا، یہ مانگنے لگا اور شام کو میرے پاس آنے لگا، پیسے میرے پاس جمع کروانے لگا، ہر جمعہ کو چھٹی کرتا، سارے ہفتے کی جمع پونجی اپنی بہنوں کو دے کر آتا، پھر بھابھی نے بہنوں کو بھی ایک دن اس کے ساتھ نکال دیا۔ وہ یہاں انہیں میرے پاس لایا، میں نے ایک کمرہ کرائے پر لے دیا، وہ مانگتا رہا، میرے پاس جمع کرواتا رہا، یہ دکان اس کے پیسوں کی ہے، مجھے منافع میں آدھ دیتا ہے اور جو باقی بچتا ہے وہ اپنے یتیم بھتیجوں کو بھیج دیتا ہے۔ میں نے کہا، جب اچھی خاصی دکان بن گئی ہے، مانگنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ وہ بولا، مولوی صاحب، اسے مانگنے کی لت لگ چکی ہے، مانگنا اس کا نشہ بن گیا ہے، اب یہ نشہ نہیں چھوٹتا۔ اس سے میں نے کہا، یہ اپنی صفائی کیوں نہیں رکھتا؟ وہ بولا، میں نے بہت بار کہا ہے، منتیں کی ہیں، لیکن یہ بس ایسا ہی ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ بھیک مانگنے کی نحوست ہے۔ مجھے ایک طرف تو اس کے گندے وجود کو دیکھ کر گھن آ رہی تھی، لیکن وجود کے اندر موجود خوبصورت دل کو دیکھ کر، نرم دلی کو دیکھ کر، فیاضی کو دیکھ کر، نابینا محتاج بہنوں اور یتیم بھتیجوں سے حسن سلوک دیکھ کر عجب تسکین مل رہی تھی۔ ایک شخص نے نابینا ہوتے ہوئے، محتاج ہوتے ہوئے، نابینا بہنوں کا سہارا بھی بنا ہوا ہے، یتیم بھتیجوں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ 3 تندرست و صحت مند بھائی ان سے منہ موڑ چکے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی اس کی نیک دلی پر داد دوں یا بھیک مانگنے پر مذمت کروں، لیکن دل کہتا ہے جب اپنوں نے دھتکار دیا، لوگوں نے 10-20 دے کر مدد کی، تو مذمت تو اپنوں کے منہ موڑنے پر کرنی چاہیے۔ احباب گرامی، اپنے محلے میں تعلق داری میں یتیم، محتاج اور معذوروں کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ممکن مدد کرنی چاہیے، تاکہ وہ یوں در بدر نہ ہوں اور نہ ہی بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔